یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی۔ ہر قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ طہارت کے موضوع پہ آپ نے سنا، اور میں نے کہا تھا کہ اب انشاءاللہ مسلسل خطبے طہارت کے بعد وضو کا طریقہ، وضو کی فضیلت اور پھر نماز کے موضوع پہ انشاءاللہ ہوں گے۔ آج کا خطبہ وضو کی فضیلت کیا ہے، نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا کیا ہے، یعنی وضو کے مسائل اور فضائل۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کا مکمل علم حاصل کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس کی اہمیت و افادیت، اس کی فضیلت، پھر اس کا مسئلہ، طریقہ، مسائل۔ بے شمار لوگ فضائل پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن جس چیز کی فضیلت ہے اس کا مسئلہ معلوم نہیں، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم نہیں۔ اور اگر کسی کو کسی چیز کی فضیلت بتا دی جائے لیکن طریقہ پتہ نہ ہو تو بے معنی ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ غلطیاں کرے گا، وہ نقصان اٹھا سکتا ہے۔ لہذا کسی بھی چیز کی فضیلت اور اس کا مسئلہ، اس دونوں چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ اور پھر شریعت کے نقطہ نظر سے عبادات کے معاملے میں ہر چیز کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے اور اس کا مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ لوگ مسائل میں بے شمار چیزوں میں کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ، بس ہم نے یہ سنا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ لہذا ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے، اولین عبادت جو سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت ہے، اس کے وضو سے لے کر سارے مسائل اور سارے فضائل ان کے علم میں ہونی چاہیے، تاکہ وہ مکمل طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو بھی کرے اور اس کی فضیلت بھی جو ہو اس کے علم میں ہونی چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے وہ وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، ہم اس کی فضیلت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ سو کے اٹھتا ہے نا تو اس کو سوکھا ہاتھ برتن پہ نہیں ڈالنا چاہیے، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ کو دھونا چاہیے۔ جب صبح ہم اٹھیں گے، وضو کریں گے، وضو کے لیے پانی نکالیں گے تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من منامه فليغسل يده ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ تم میں سے جب بھی کوئی بندہ نیند سے بیدار ہو، اٹھے، تو وہ وضو کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھو لے۔
جب سو کر کے اٹھے تب 3 بار پہلے اپنے ہاتھوں کو صاف کرے، اس کے بعد وضو کے لیے وضو کے برتن سے پانی نکالے، اس کے بعد پانی نکالے، پہلے ہاتھ دھوئے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ بے شمار لوگ ہیں لا علمی میں، پتہ بھی نہیں ہوتا، صبح اٹھتے ہیں، جگ لیا، ٹینکی سے بالٹی سے پانی نکالا اور وہی سوکھا ہاتھ اس میں پڑ بھی گیا، جبکہ طریقہ محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے ہاتھ کو صاف کرے، برتن میں نہ ڈالے، اس طرح سے پانی لے کہ وہ ہاتھ برتن میں نہ جائے، برتن کے پانی میں نہ جائے، پہلے ہاتھ کو صاف کر لے۔ وجہ بھی بتائی، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، پتہ نہیں اس کا ہاتھ رات کہاں رہا ہے، گندگی لگی ہو، اس لیے پہلے ہاتھ کو صاف کر لینا چاہیے، اس کے بعد وضو کے لیے پانی نکالنا چاہیے۔ اب جو پانی ہم نکالیں گے وضو کے لیے، جو نماز کے لیے وضو کریں گے، اس وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ احادیث مطہرہ کے اندر بے شمار روایات ہیں، لیکن میں 1-2 روایتیں بیان کر کے اس کا طریقہ بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے، ہر مسلمان کے علم میں یہ ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وضو۔ واو کے اوپر زبر، واو زبر وا، زواد واپس زو، ایک ہے واو پیش وو، زواد واپس زو، دونوں میں فرق ہے۔ جب واو پہ زبر ہوگا تو مطلب ہوگا پانی، وضو کے لیے پانی، اور جب واو پہ پیش ہوگا تو مراد کیا ہوگا؟ وضو جو ہم کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر یہ 2 جملے آتے ہیں، یہ چیز یاد رکھنی۔ واو کے اوپر زبر ہے تو مراد کیا ہے؟ پانی، وہ برتن جس سے وضو کے لیے پانی نکالا جائے، اور واو کے اوپر پیش ہوگا تو اس سے وضو مراد ہے۔ اس وضو کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث سنیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوضی ابعد من ایلۃ من عدن والماء اشد من الثلج واحل من العسل ولعانیته عدد من النجوم وإني لأصد الناس كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرفنا يومئذ قال نعم سيما ليست لأحد من الأمم رواہ مسلم، حدیث نمبر 581، مسلم شریف کی 581 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میرا حوض جس سے میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا وہ کتنا بڑا ہے؟ ایلا سے عدن تک 2 مقام بتائے کہ جتنی ایلا اور عدن کے درمیان کی جگہ ہے اتنا بڑا میرا وہ حوض ہوگا، جس سے میں کیا کروں گا؟ لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ تمنا ہوتی ہے مسلمان کی حوض کوثر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا بڑا میرا وہ حوض ہوگا جس حوض سے میں کیا کروں گا؟ پانی پلاؤں گا، اور بہت سفید، صاف ستھرا، برف سے زیادہ سفید پانی ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہوگا۔ پانی بھی بہت صاف ستھرا، بہت سفید، میٹھا بھی بہت، اور برتنوں کی بھی کمی نہیں کہ بندہ ایک پی لے پھر دوسرا پیے۔ فرمایا وَلَعَانِيَتُهُ عَدَدٍ مِّنَ النُّجُومِ، ستاروں کی طرح وہاں پہ برتن ہوں گے۔
ستارے کتنے ہیں؟ مطلب کہ بے شمار برتن ہوں گے، وہاں لوگ پانی پئیں گے اور میں پلاؤں گا۔ وہاں ایک چیز ہوگی، وَإِنِّي لَأَسُدُّ النَّاسَ، میں لوگوں کو روکوں گا بھی، لوگوں کو میرے اس حوض کے قریب آنے سے کچھ لوگوں کو روکا بھی جا رہا ہوگا، دور بھی ہٹایا جا رہا ہوگا۔ اس کی تشبیہ دی کہ کیسے دور ہٹایا جا رہا ہوگا، کہا کما یسد الرجل ابل الناس عن حوضہ، جس طرح سے ایک آدمی اپنے حوض سے، اپنے کھیت سے دوسروں کے جانوروں کو بھگاتا ہے، اپنے حوض سے دوسروں کے جانوروں کو روکتا ہے، اپنے کھیت سے دوسروں کے جانوروں کو روکتا ہے۔ اپنا جانور تو چر رہا ہے، دوسرے کے کو روکتا ہے۔ اپنا جانور تو اپنے حوض سے پانی پی رہا ہے اور دوسرے جانور کو روکا جاتا ہے۔ ایسے میرے اس حوض سے کچھ بد نصیب لوگوں کو روکا جا رہا ہوگا۔ اب یہاں تو تذکرہ نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں جن کو روکا جا رہا ہے۔ یہاں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعرفنا یومئذ، اس دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اس جملے کی اگر بلاغت کے اندر جایا جائے، صحابہ کا جو دلی گہرائی تھی کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے، یعنی ایسا نہ ہو ہم وہاں ہوں، کوئی روکنے والا ہو، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے، یہ طلب ہونی چاہیے۔ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بندہ نبی کے طریقے پر وضو نہ کرے، سنت سے محبت اور بدعت سے نفرت نہ کرے، اور معلوم ہے یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ بد نصیب جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر، اللہ کے دین کے اندر اپنی طرف سے ایجاد کی باتیں اپنی طرف سے بنا کر کے داخل کر دی۔ یہ بدعتی لوگ ہوں گے جن کو بتایا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ہٹو یہاں سے، تم نے میرے بعد میرے دین میں ایڈیٹنگ کر دی تھی، کمیاں اور زیادتیاں کر دی تھی، ہٹایا جائے گا ان لوگوں کو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اتعرفون یومئذ ھذا، اس دن آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں میں پہچانوں گا، پہچانوں گا، کیوں نہیں، پہچان لوں گا میں۔ پھر ایک بات بھی بتائی، کہا سیما، ایک نشانی ہوگی، ایک علامت ہوگی، لیست لأحد من الامم، میری امت کے علاوہ کسی اور نبی کی امت کی وہ علامت نہیں ہوگی، وہ علامت صرف میری امت کی ہوگی، اس علامت سے میں پہچانوں گا۔ علامت کیا بیان کی؟ غرم محجلین من اثر الوضوع، ان کے اعضائے وضو چتکبرے گھوڑے کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وضو کی فضیلت دیکھ لو، پہچان کیا ہے؟ لاؤ بھائی کارڈ لاؤ، کیا لے کر کے آئے ہو، کیا پروانہ ہے، کیا کارڈ ہے؟ وہاں پہچان کیا ہے؟ غرم محجلین من اثر الوضوء، اعضائے وضو چتکبرے گھوڑے کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ میرے صحابہ میں اس سے پہچانوں گا سیما لیست لأحد من الامم، کسی اور نبی کی امت کی یہ علامت نہیں ہوگی، یہ صرف میری امت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صرف ایک حدیث یہی وضو کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ وضو کی کس قدر فضیلت ہے، اور وہ وضو جو طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے بڑی فضیلت ہے اس کی۔ کہا میں اس سے تمہیں پہچان لوں گا۔ لہذا یہ وضو کی فضیلت کی اہمیت پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنین و مسلمین جن کے اعضائے وضو بروز قیامت بھی چمکیں گے، حوض کوثر پہ علامت ہوگی، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے وضو کرتا ہے، اس کی صرف یہی فضیلت نہیں ہے کہ اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس کی اور بھی فضیلتیں ہیں۔ اور کیا ہے؟ ایک حدیث اور دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 587، مسلم شریف کی 587 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک بار صحابہ سے کیا کہا، الا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں ایک طریقہ نہ بتا دوں کہ جس طریقے سے تمہارے درجے بلند ہوں اور تمہاری خطائیں معاف ہوں؟ ایسا عمل نہ بتا دوں جو تم کرو تو خطائیں معاف اور درجے بلند؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، قالوا بلا یا رسول اللہ، جیسے آپ کسی بچے کو کہو نا کہ میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں، تم یہ کر لو تمہیں یہ مل جائے گا۔ صحابہ عمل کے لیے اتنے کوشاں رہتے تھے کہ کب نبی بتائیں، اب ہم اس کو حفظ جاں بنا لیں، لائف میں ہمیشہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے وہ کیا ہے، اتنی بڑی بات، درجے بلند ہوں، خطائیں معاف ہوں، ایسا چیز، ایسا عمل بتا رہے، بہت اچھی بات، بتائیے اللہ کے نبی کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی نے 3 عمل بتائے، 3 عمل کرو خطائیں معاف، درجے بلند۔ 3 عمل پہ دوام اختیار کرو، ہمیشگی اختیار کرو، پابندی سے میرے طریقے پہ کرو، تمہارے سارے صغیر گناہ معاف اور تمہارے درجات بلند۔ یہ 3 عمل ہمیں سے ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر گھر میں ماں بہن اس 3 عمل کو پابندی سے اختیار کر لے، اور یہ نبی کی گارنٹی، نبی کا پروانہ، آپ جس مسلک فکر کو فالو کرتے ہو کہ حدیث وہاں سے لاؤ، یہ چیز وہاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ 3 کیا بتائے؟ نمبر 1 اسباغ الوضو، مکمل وضو کرنا، علی المکارہ، تکلیفوں کے باوجود۔ اب تکلیف سے مراد کیا ہے؟ سردیوں کی سردی، گرمیوں کی گرمی۔ یہاں تو نہیں ہوتا، دوسرے اسٹیٹوں میں پانی بہت گرم ہوتا ہے، دقت ہوتی ہے گرمیوں میں، مئی جون میں جولائی میں وضو کرتے ہوئے، اور یہاں سردی میں ٹھنڈے پانی میں وضو کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہیں ہو سکا، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ ٹھنڈا لگ رہا پانی، نماز چھوڑ رہے ہیں، وضو نہیں کر رہے۔ اور فضیلت دیکھیے کتنی بڑی، کا تکلیفوں کے باوجود جس نے مکمل وضو کیا اس کی خطائیں معاف، اس کے درجے بلند۔ دوسرا عمل وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت سے مسجد جانا۔ کثرت سے مسجد کس لیے جاتا ہے؟ مسجدوں میں نیاز تو نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے مسجدوں؟ نماز کے لیے جایا جاتا ہے، جمعے کے لیے جایا جاتا ہے، درس و تدریس کے لیے جایا جاتا ہے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے۔ جو بندہ کثرت سے مسجد جاتا ہے، پنجگانہ، جمعے کے لیے، کہا اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ لہذا مکمل وضو کرنا پہلی عبادت، دوسری عبادت کثرت سے مسجد جانا، تیسرا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا۔ ابھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے، عصر کا انتظار، آئے گی ابھی آواز تو عصر کے لیے آپ فوراً آؤ، مغرب کی آواز آئے آؤ، یہی بار بار آنا ہے، اور یہی انتظار ہے کہ جو لوگ نماز کا انتظار کرتے ہیں نا، اور وقت ہو تو فوراً پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے خطائیں معاف اور درجے بلند۔ نماز کا انتظار کون کرتا ہے؟ وہ خود بخود ٹائم بھی نکل گیا، کاروبار میں پھنسے ہیں، مشغولیات میں پھنسے ہیں، ٹائم نکل گیا، قضا ہو گئی۔ انتظار کرنا چاہیے نماز کا، ایک مسلمان کا، مومن کا فرض بنتا ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، نماز کے اوقات کا خیال رکھے، اس کا انتظار کرے، جیسا وقت داخل ہو تو فوراً نماز ادا کرے۔ فرمایا جو بندہ بندی یہ 3 عمل کر لے، مکمل وضو، مسجد میں جانا اور نماز کا انتظار کرنا، حدیث کا الفاظ ہے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، رباط کہتے ہیں یہ ہے چوکے داری، یہ ہے پیرا داری، اس کو اختیار کر لو۔ اس عمل کو جو اختیار کرتا ہے اس کی خطائیں معاف اور درجے بلند۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے
درجے بلند ہوتے ہیں اور خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ وضو کی فضیلت کے تعلق سے 2 حدیثیں آپ نے سنی، ایک حدیث اور سنی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع عبد المسلم او المؤمن خرج كل خطيئة فإذا غسل وجهه خرج كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه بطشتها يداه خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة بطشتها رجلاه خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 577، مسلم شریف کی 577 نمبر کی یہ روایت۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضع العبد المسلم او المؤمن، جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ یا بندی وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، جب کوئی مسلمان بندہ یا بندی وضو کرتے ہیں تو اس وضو کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، جب وہ بندہ اپنا چہرہ دھلتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو خرج کل خطیئۃ، چہرے کی ساری خطائیں نکل جاتی ہیں، سارے گناہ چہرے کے صغائر گر جاتے ہیں، مع الماء، پانی کے ساتھ، او مع آخر قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب پانی ہم چہرے پہ ڈالتے ہیں نا تو قطرے نیچے گرتے ہیں، ان قطروں کے ساتھ ساتھ گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں حدیث کا ایک الفاظ بھی ہے نظر الیہا بعینیہ، چہرے کی کس حصے سے گناہ ہوتا ہے؟ حدیث میں ذکر ہے آنکھ کا۔ جو اس کی آنکھ نے گناہ کیے نا، وہ سارے صغیرے گناہ وضو سے گر جاتے ہیں۔ اور جب ہم پانی ڈال کے دیکھتے ہیں تو دیکھنا قطرہ کہاں سے ٹپکتا ہے، ناک سے، آنکھوں کی پلکوں سے، تھوڑی سے، ہونٹوں کے کنارے سے، کان کی لو سے، یہاں سے پانی کے قطرے گریں گے۔ اخیر میں جو قطرے گریں گے نا، پہلے جب زیادہ ڈالیں گے تو اور جگہ سے بھی گریں گے، لیکن آخری جو قطرے ہیں نا، پریکٹیکل کر کے دیکھیے کہاں سے گرتے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ حدیث کا الفاظ مع الماء، جو زیادہ پانی گرتا ہے ان کے ساتھ، او مع آخر قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ ان میں سے مین ذکر کیا گیا کس کو؟ نظر الیہا بعینیہ، غلط دیکھ کر کے جو ان کی آنکھوں نے گناہ کیے ہیں، وہ اس وضو سے سارے گناہ ختم ہو جائیں۔ لگاؤ نا اندازہ کتنے گناہ ہوتے ہوں گے دن میں۔ اب ایک بندے نے اگر 2 دن نماز ہی نہیں پڑھی، اب کہاں موقع ملے گا اس کو یہ صاف کرنے کا؟ نہیں ملے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت وضو کی کہ وضو کرنے سے چہرے کے گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو خرج کل خطیئۃ، ساری خطائیں نکل جاتی ہیں۔ کس چیز کی؟ بطشتھا یداہ، اس کے ہاتھوں نے جو پکڑ کر کے گناہ کیے، اس کے ہاتھوں نے جو غلط چیز کو چھوا، جو غلط پکڑا، اس کے پکڑنے نے وہ گناہ جو صغیرے ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو اس کے ہاتھوں نے کیے، جب وہ دھلے گا مرفقین تک، کونی تک، تو کیا ہوگا؟ اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب بندہ اپنے پیروں کو دھلتا ہے تو کیا ہوگا؟ خرج کل خطیئۃ بطشتھا مشتھا، تو انسان کے پیروں کے وہ گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے، خرج مع الماء او مع آخر قطر الماء، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ پیر کے گناہ بھی نکل جائیں گے۔ چہرے کے گناہ بھی گئے،
ہاتھوں کے بھی گئے، پیر کے بھی گئے، دونوں پیروں کے بھی گئے، اور بتایا چہرہ کا مین آنکھ کا گناہ، ہاتھ کا مین پکڑنے کا، پیر کا مین غلط چیز کی طرف چل کر کے جانے کا، یہ سارے کے سارے گناہ وضو کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث کا الفاظ حتی یخرج نقیا، وہ آدمی صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے میل سے کپڑے کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہم کہ ہم روزانہ اپنے گناہ معاف کروا لیں، اپنے صغیرے گناہ معاف کروا لیں۔ اور قرآن مجید کے اندر نماز کے بارے میں بھی یہ حکم ہے، جس نماز کے لیے یہ وضو کیا جاتا ہے، وضو کی اتنی بڑی فضیلت کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے کے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کے گناہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا 3 حدیثیں آپ نے سنی وضو کی فضیلت کے تعلق سے۔ ایک حدیث اور دیکھیے کہ جو بندہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، ایک مرتبہ وضو کیا، توضعوا وضوعا حسنا، اچھا وضو، بہترین وضو، ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ جس بندے نے اس طرح سے وضو کیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے اس طرح سے وضو کیا، ثم یخرج الی المسجد لا ینہضہ الا الصلاۃ، اس طرح سے مکمل وضو سنت کے مطابق جو بندہ گھر سے کر کے مسجد کی طرف نکل کر کے جاتا ہے، اور کس لیے جاتا ہے؟ جمعے کے لیے، فرض نماز کے لیے۔ جو بندہ مسجد جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے خطا جو درمیان کی ہے وہ ختم ہو جاتی، ما خلا بین الصلاتین، جو دونوں نماز کے درمیان کے گناہ ہے نا، فجر پڑھی، فجر پڑھنے کے بعد ظہر کے لیے وضو کر کے مسجد آیا، یہ جو درمیان کے گناہ ہیں وہ سارے صغیرے گناہ، گھر سے مکمل وضو کر کے مسجد آیا، طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فضیلت کے تعلق سے یہ 3-4 حدیثیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن اتنی بہت ہیں کہ جس بندے نے کیا کیا؟ مکمل وضو کیا، اس کی خطائیں معاف ہوگی، اس کے درجے بلند ہوں گے، اس کے اعضائے وضو قیامت کے روز چمکیں گے، اور حوض کوثر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس وجہ سے پہچانیں گے، اس کے چہرے کے سارے گناہ، ہاتھ کے، پیروں کے سب ختم ہو جائیں گے، اور جب وہ اس طرح سے مسجد آئے گا تو اس کی نمازوں کے درمیان کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ لہذا اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان مومن اور مسلم کو وضو کی پابندی کرنی چاہیے اور سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے اس وضو کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو تھی فضیلت، اس کا طریقہ کیا، یہ کیسے کیا جائے؟ اس کی کوئی ترتیب ہے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ سبحان اللہ، رب العالمین نے عبادت بتائی تو عبادت کا طریقہ بتایا، کس میں؟ قرآن میں، اور ایک شخص کو منتخب کیا، رسالت دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ عبادت کہاں سے ملیں گی؟ قرآن سے۔ کس کی کرنی ہے؟ کہاں ملیں گی؟ قرآن اور حدیث میں۔ کیسے کرنی ہے؟ کہاں ملیں گی؟ قرآن اور حدیث میں، کیونکہ جس نے عبادت کا حکم دیا اس نے طریقہ نہیں بتایا ہوگا۔ جس نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت صرف میری، اس نے طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس طریقے کو سیکھنا ضروری ہے۔ آج سب سے بڑی دشواری یہی ہے کہ ہم اس طریقے کو وہاں سیکھنے نہیں جاتے، ہم غلط دکانوں پہ جاتے ہیں، ہم نقلیاں دوائیاں لیتے ہیں، نقلی دوائی کھا 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 کے۔ مجھے اپنے استاد کا جملہ یاد آیا، مولانا عبدالرشید صاحب کا، کہ جس طرح سے بندہ نقلی دوائیاں کھا کر کے اس کا جسم خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی نقلی عبادات کر کے، غلط طریقے میں عبادت کر کے اس کی روح خراب ہے۔ اس کی روح کو صحیح کرنے کے لیے اصلی عبادت اور اصلی طریقے پر یہ ضروری ہے۔ تو وضو کے فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی ضروری ہیں۔
اس وضو کا طریقہ کیا ہے؟ مختصراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم وضو کرنے کا ارادہ کرو، اس کی کوئی نیت، ہر چیزوں کی نیت ہے نا، تو وضو کی کیا نیت ہے؟ کچھ کہتا ہے زبان سے، جس کی چائے بنائی، جس کی چائے نہیں بنی تو نہیں بنی، ایسا بھی ہے، کچھ کی بنائی ہوئی ملتی نہیں ہے وہ. میں کئی مرتبہ منبر رسول سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ زمین اوپر جائے نا، آسمان نیچے آئے، یہ الفاظ ملتے ہی نہیں، لیکن بنائی ہوئی نیت ہے. اب وضو کی کوئی نیت زبان سے میں نے تو نہیں سنا، نہیں بنائی گئی ہے، بھی نہیں ہے نیت. من اراد الفعل الخیرات تقربا الی اللہ تعالی، کسی عبادت کا کرنے کا پکا ارادہ کرنا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا نام نیت ہے. دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل سے ارادہ کیا وضو کرنے کے لیے. خیال رکھنا، پہلے حدیث آپ نے سنی ہے مسئلے کے طور پہ کہ سوکھا ہاتھ برتن میں نہیں ڈالنا، پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کو دھلنا ہے، اس کے بعد پانی نکالنا ہے، پانی نکالنے کے بعد وضو شروع کرنے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے، یہ ضروری ہے. حدیث اس کی دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لا صلاۃ لمن لا وضوء له، اس بندے کی نماز ہی نہیں جس نے وضو نہیں کیا، یعنی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، سب کو معلوم ہے. ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی، اور بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہے، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہے. لہذا وضو شروع کرنے سے پہلے، ہاتھ دھونے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے. یہ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 101 ہے. اور بسم اللہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی. کیا پڑھنا ہے؟ صرف بسم اللہ. ایسا نہیں کہ الرحمن الرحیم سے کوئی الرجی ہے، کوئی بغض اور حسد ہے، نعوذ باللہ من ذالک. طریقہ محمدی یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے. ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بے شمار جگہوں پر پوری بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شمار جگہوں پر صرف بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. کیا ہے؟ صرف بسم اللہ. اور اب دائیں ہاتھ پانی ڈال کر کے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. اب اس بسم اللہ کے تعلق سے ایک حدیث اور سنیں جو سنن نسائی کی حدیث نمبر 78 ہے. حدیث ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل مع احد منکم ماء فدخل يده في الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضؤوا بسم اللہ. وقال انس بن مالک رأيت يخرج الماء من بين اصابعه توضؤوا حتى آخرهم. وقال ثابت لعنس کم تراہم قال 70 رجلا. سنن نسائی کی حدیث نمبر 78 ہے. حضرت ثابت انس سے روایت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پانی تلاش کیا تو پانی کہیں مل نہیں رہا تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کسی کے پاس کچھ بچا کھچا پانی، کسی کے مشکیزے میں، کسی کے برتن میں ہے کسی کے پاس کچھ؟ تھوڑا سا پانی مل گیا ایک کے پاس، صحابی کے پاس. اللہ کے نبی نے کہا ادھر لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پانی لایا گیا. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا، پانی میں ڈالا اور صحابہ سے کہا توضؤوا بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کے تم سارے وضو کرو، صرف بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کے وضو شروع کرو. سارے صحابہ نے وضو کیا. حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے ایسے پانی ابلتے ہوئے دیکھا. بین اصابعی، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے جیسے کہیں سے چشمہ نکل رہا ہو ایسا وہ پانی نکل رہا ہے، اور ہم سارے کے سارے صحابہ نے وضو کر لیا. ثابت نے حضرت انس سے پوچھا کہ انس کم ترا ہوں، تم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہاں وضو کرتے ہوئے؟ کتنے لوگ تھے کم و بیش؟ حضرت انس بن مالک نے کہا تھا 70 رجلا، کم و بیش ہم 70 لوگ تھے. 70
70 لوگوں نے وضو کیا. یہ کیا تھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور معجزہ صرف نبی کی ذات سے سرزد ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا ہے. تو اس روایت میں بھی کیا ہے کہ توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کے وضو شروع کرو. تو وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی ہے. یہی نبی سے سچی محبت کا حق ہے، یہی محبت کا طریقہ ہے کہ جو نبی نے کیا اس کو ویسے ہی کیا جائے، اس میں کمی اور زیادتی نہ کی جائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث، حدیث نمبر 185. اب اپنے گھروں میں دیکھو، کیونکہ خطبے کا وقت کم ہوتا ہے، تو حدیث نمبر 185 پورا طریقہ اس میں. ایک حدیث سنیں، حدیث ہے وعن عمر بن يحيى المازني رضی اللہ عنہ قال جاء رجل فقال اتستطيع ان تراني كيف توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن زید کے پاس ایک شخص آیا، عمر ابن یحییٰ المزنی کہتے ہیں. اس نے کہا کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتا دو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا؟ صحابہ ایسا کرتے تھے. دوسرے صحابہ کو کوئی صحابی کہتا دیکھنا میں وضو کر رہا ہوں، تم دیکھو تو میرا وضو صحیح ہے، اور پھر وضو کرنے کے بعد اس سے پوچھتے ٹھیک ہے. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. اور کسی نے کر بھی لیا تو سوچتا ہے یار اب اس نے ایک چیز غلط کی ہے، میرے علم میں بھی ہے، چھوڑو کیا کہاں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیوں؟ اب کون اس سے الجھے بھائی. لیکن جس سے نبی کو سچی محبت ہوگی نا نبی سے، وہ غلط کرتا فوراً ٹوکے گا، ہاں یہ تو نے غلط کیا، یہ ایسا غلط کیا. تو کہا اتستطیع ان ترانی کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، تم مجھے دکھا سکتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا؟ کہتے ہیں فدعا بوضوء، میں نے وضو، دیکھو واو کے اوپر زبر، برتن منگایا پانی کا، اور پھر کیا کیا؟ میں نے وضو کیا، اور وضو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وضو کیا تھا. اس میں کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ یہ بخاری کی حدیث نمبر 185 ہے. کہا غسل یدیہ ثلاثا، 3 مرتبہ کیا کیا؟ ہاتھوں کو دھلا کلائی تک. ثم مضمض واستنثر ثلاثا، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا. اچھا سب سے صحیح طریقہ اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک ہی ہاتھ میں ایک ہی چلو میں پانی لے کر کے وہی پانی منہ میں اور وہی پانی ناک میں. جو روایتیں الگ پانی لینے کی ہیں وہ ضعیف ہیں. شارٹ کے اندر ایک ہی ہاتھ میں پانی لیا، وہی پانی منہ میں اور وہی ناک میں، اچھی طریقے سے 3 مرتبہ کلی اور ناک کو جھاڑو 3 مرتبہ. ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ کیا کیا؟ اپنا چہرہ دھویا. اور چہرے کو دھونے کے بعد سنن بہیقی کی روایت کہ کیا کرے؟ تھوڑی کے نیچے پانی لے کے انگلی ڈال کر کے خلال کرے. اب خلال کس کو کرنا پڑے گا؟ میرا جملہ سخت لگے گا، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کا حکم ہے عیف اللحیہ وقص الشارب، مونچھیں کاٹو داڑیاں بڑھاؤ. الٹا نظام ہے. کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں نہ جانے. حکومت نے لگایا ماسک لگاؤ، لگا لیا. اور نبی نے حکم دیا ماسک لگاؤ داڑھی کا. ہر مسلمان کو داڑھی ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، ان سے زیادہ خوبصورت رسول اللہ تھے. تھی نا داڑھی. داڑھی والا یہ حسین ہو سکتا ہے، بغیر داڑھی کے کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے. جملے سخت لگیں گے لیکن میرے آقا کے، میرے نبی کے کا خلال کرو تاکہ پانی پہنچ جائے کان کی ایک لو سے لے کر دوسری تک. سر کے جہاں بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ کیا ہے؟ چہرہ ہے. اس کو دھو 3 مرتبہ. ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الی المرفقین، دونوں ہاتھوں کو کیا کرو؟ کوہنیوں تک. یہ کونی خشک نہیں ہونی چاہیے، یہ ہڈی خشک نہیں ہونی چاہیے. یہ ثم مسح راسہ، پھر سر کا مسح. بدأ بمقدم راسہ، سر کے شروع سے اس کو شروع کیا جائے. کہاں تک لے جایا جائے؟ اخیر تک. ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، حدیث کا الفاظ ہے پھر وہاں سے واپس لوٹایا جائے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک. بس ایک لیے پانی لیا، یہاں سے شروع کیا اور پیچھے لے گئے، پھر وہاں سے شروع کیا یہاں تک لے آئے. یہ ہے مسح کا طریقہ.
ثم غسل رجلیہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ، پھر کیا کیا؟ پیروں کو دھلا۔ یہ سنت طریقہ ہے وضو کا۔ اب اس میں کون سی چیز نہیں رہی؟ کوئی چیز چھوٹی؟ بے شمار لوگ کہیں گے چھوٹی ہے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ کیا چھوٹا ہے؟ ایک تو چھوٹا ہے کان کا مسا، چھوٹا ہے نا، نہیں آیا نا روایت میں۔ ایک اور کیا چھوٹا ہے؟ اور چھوٹا کچھ نہیں، وہ ایڈیٹنگ ہے جس کو لوگ کہہ دیتے ہیں وہ گلے کا مسا چھوٹ گیا، وہ بازو کا مسا وہ ایسے مارتے ہیں کلہاڑی کی طرح بے شمار لوگ، وہ غلط ہے، وہ کہیں نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اب کان کے مسے کے تعلق سے حدیث سنو، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ دوسری حدیث، وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح اذنیہ باطنہما سبابتیہ وخالف ابہامیہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 439، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 439۔ عبداللہ بن عباس راوی حدیث، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسا بھی کیا۔ کیسے کیا وہ بھی طریقہ معلوم۔ دونوں انگلیاں جو شہادت کی ہیں، ان دونوں انگلیوں سے کان کے بیچ سے کیا، وخالف ابہامی، اور ظاہر سے باہر کے حصے سے اپنے دونوں انگوٹھوں سے، اندر انگلی پھیری اور باہر کے حصے پہ انگوٹھا۔ کان کا مسا، سر کا مسا، کان کا مسا، یہ ہے طریقہ۔ قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 موٹے فرائض۔ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، سر کا مسح کر لو اور پیروں کو دھو لو۔ یہ 4 موٹے فرائض بیان کیے ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر، اور یہ ساری سنتیں ہیں۔ بسم اللہ کہنا، اس کے علاوہ سارا طریقہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے وضو کیا اور وضو کرنے کا حکم دیا۔ گلے کے مسح کی کوئی روایت نہیں ہے، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جو روایتیں ہیں وہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ہے، اس طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اب وضو مٹی سے بھی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا۔ اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 2 چیزیں بیان ہوئی، وضو کی فضیلت کیا ہے اور وضو جب پانی سے کیا جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مومنین، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے ان مسائل اور فضائل کو ہمیں سیکھنے اور سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک